السلام علیکم اسٹوڈینٹ، مائی نیم از علی زین. آپ کا اپنا چینل فزکس ورلڈ کے ساتھ میں آج حاضر ہوں نئے لیکچر کے ساتھ جس کا نام ہے انک جیٹ پرنٹر. تو لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا زیروگرافی اور ہم الیکٹروسٹیٹکس کے اپلیکیشن پڑھ رہے ہیں. تو اس کی آپ کی بک میں 2 اپلیکیشن ہے، زیروگرافی اور انک جیٹ پرنٹر. ویسے تو الیکٹروسٹیٹکس کی کافی اپلیکیشن ہے لیکن آپ کی بک میں 2 گیون ہیں. تو لاسٹ لیکچر میں ہم نے زیروگرافی کو کور کیا تھا اور آج ہم کور کریں گے انک جیٹ پرنٹر کو. تو الیکٹروسٹیٹکس جو ایک بہت امپورٹنٹ فینومینا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الیکٹروسٹیٹکس ہی کی وجہ سے ہم زیروگرافی یعنی فوٹو کاپی کر پاتے ہیں. اور فوٹو کاپی آج کے ماڈرن دور کی کتنی زیادہ اہم ضرورت ہے. اتنے زیادہ کام فوٹو کاپی کی وجہ سے پاسبل ہیں. اگر فوٹو کاپی نہ پاسبل ہوتی تو پھر یہ سارا کچھ جو ہمارے لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں ہم جو بکس چھاپتے ہیں تو یہ امپاسبل تھا. تو علم کا ایک جو ڈسٹریبیوشن تھی وہ بہت زیادہ لمیٹڈ ہو جانی تھی. تو الیکٹروسٹیٹکس اس لحاظ سے اتنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جس کی اپلیکیشنز بہت زیادہ لیکن آپ کی بک میں جسٹ 2 گیون ہے تو وہی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے. اور ہم نے ایف ایس سی پارٹ 2 کے لیکچر سٹارٹ کیے ہیں اور میری پوری کوشش ہے کہ جلد سے جلد ایف ایس سی کو کمپلیٹ کر کے میٹرک، بی ایس سی اور ایم ایس سی کی طرف جاؤں. تو ایف ایس سی میں نے اس لیے سٹارٹ کیا کہ جو پی پی ایس سی کے ٹیچرس ان کی ڈیمانڈ تھی کہ آپ ایف ایس سی کے لیکچر سٹارٹ کریں کیونکہ وہ بیسکس ہے تو ہماری تیاری اچھی ہو جائے. تو اس لیے پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کی بھی ہیلپ آؤٹ ہو جائے گی. اور کیونکہ ایف ایس سی کے نئے بچے بھی ان کا نیا سال سٹارٹ ہونے والا تو اس لیے وہ ان کو بھی ہیلپ آؤٹ ہو جائے گا. تو چلیے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. تو انک جیٹ پرنٹر کنسسٹ ہوتا ہے انک سپلائی پر، پمپ پر، نوزل پر اور جو ہم نے پیسٹ کرنا اس پہ. تو انک سپلائی جو ہوتی ہے یہ کیا کرتی ہے، یہاں سے انک جاتی ہے اور یہاں سے جاتی ہے پمپ کی طرف. ہوگا آپ کو پتا ہے پمپ کا کام کیا ہوتا ہے، پریشر کے ساتھ آگے چیز کو بھیجنا. تو یہ پمپ میں جب جائے گی تو پریشر کے ساتھ کیا جائے گی، نوزل میں انک جائے گی. نوزل میں چھوٹا سا وہ ایک سوراخ ہوتا ہے، وہاں سے یہ ڈراپس آف انک نکلتے ہیں اور یہ نکل کے اس پیج پہ پڑتے ہیں اور وہ کیا ہو جاتا ہے، فوٹو کاپی ہو جاتا ہے. اور اس میں آپ 2 باتیں یاد رکھنی ہے کہ جو نوزل ہوتی ہے یہ کنٹینیوسلی موو کرتی ہے اور کنٹینیوسلی انک امٹ کرتی ہے. یہ نہیں کہا ہوتا کہ پہلے 5 سیکنڈ میں یہ انک امٹ کرے گی پھر نیکسٹ 5 سیکنڈ میں یہ انک امٹ نہیں کرے گی. نو، یہ کنٹینیوسلی انک کو امٹ کرتا ہے، کنٹینیوسلی اس پیج پر موو کرتا ہے. یہاں پر پیج بھی موو کر رہا ہوتا ہے اور نوزل بھی اس کے اوپر موو کر رہی ہوتی ہے جس سے ہمیں اس پیج کا جو پرنٹ آؤٹ وہ ہمیں مل جاتا ہے. اب جو امپورٹنٹ جو فینومینا جس کا جو پروسیس ہے وہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں. لیٹس سپوز ہم نے یہ ایک ورڈ ہے اے، یہ ہے ایل اور یہ ہے آئی. کیونکہ میرا نام ہے علی زین اس لیے میں نے اسی کو ایگزامپل لے رہا ہوں. اب دیکھیں ہم اس اے ایل آئی علی کو ہم نے کیا کرنا ہے، اس پیج پر ہم نے پرنٹ آؤٹ کرنا ہے. تو یہاں سے کیا نکلے گی، انک نکلے گی. تو انک کیا کرے گی، اس کے اوپر پڑے گی تو یہ کیا ہو جائے گا، اس پیج پر پرنٹ آؤٹ ہو جائے گا. اب ذرا آپ دھیان کریں کہ اے کے بعد کیا آ رہی ہے، خالی اسپیس آ رہی ہے. تو یہ والی کیا آ رہی ہے، خالی اسپیس آ رہی ہے. تو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ جو نوزل ہے یہ کنٹینیوسلی موو کرتی ہے. تو جب موو کرے گی تو اس کو پرنٹ آؤٹ کر کے یہاں پر آ جائے گی. تو جب اس ایریا پر آ جائے گی یہ نوزل تو لیکن یہاں پر تو اور یہ کنٹینیوسلی انک امٹ کر رہی ہے لیکن یہاں پر کیا ہے، یہاں پر وہ خالی اسپیس ہے. تو اگر یہاں پر خالی اسپیس ہے تو نوزل جو انک ہے وہ یہاں پر کیا ہو جائے گی، پیسٹ ہو جائے گی. تو پیج ہمارا خراب ہو جائے گا کہ پہلے جو ورڈنگ ہے وہ پرنٹ ہو جائیں گے لیکن اس کے بعد جو پیج پہ خالی اسپیسز ہوتی ہیں وہاں پر انک نے اٹیچ ہو جائے نا تو وہ پھر ہم کیا کریں گے، وہ تو سارا پیج خراب ہو جائے گا. لیکن اب جب پرنٹ نکالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیج ہوتا ہے اس پر کوئی انک نہیں ہوتی. تو ابھی میں نے 2 باتیں آپ کو بتائی ہیں کہ کنٹینیوسلی موو کرتی ہے اور کنٹینیوسلی انک امٹ کرتی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب اس ورڈ کو پرنٹ کرنے کے بعد یہ جب خالی اسپیس پہ پہنچتی ہے یہاں پر انک کدھر جاتی ہے، کیا یہ انک امٹ کرنا بند کر دیتی ہے؟ اس کا آنسر ہے نو، یہ کنٹینیوسلی انک امٹ کرتا ہے. تو پھر ایسا کیا ہوتا ہے کہ جو خالی اسپیس ہے یہاں پر انک میں وہ پیسٹ نہیں ہوتی. تو اب اس کو ذرا دھیان سے سمجھ لیجیے.
یہ ہماری نوزل ہے. اس نوزل کے آگے کیا ہوتا ہے؟ دو الیکٹروڈ لگی ہوتی ہیں. یہ ایک چیمبر ہوتا ہے الیکٹروڈ کا بنا ہوا. یہ ایک الیکٹروڈ ہوتا ہے اور ایک الیکٹروڈ یہ ہوتا ہے. اور نیچے کیا ہوتا ہے؟ اس کا کنٹرول سینٹر ہوتا ہے. یہاں پر یہ کنٹرول سینٹر ہوتا ہے. تو ہوتا کیا کہ جب انک نے آنا ہے، جب ہمارا جو نوزل ہے وہ بلینک پیج کے سامنے ہوگا تو کیا کہتے ہیں یہاں سے تو انک کنٹینیوسلی نکلے گی. تو جب نکلے گی اور جب تو یہاں پہ کیا کرے گا، جب نوزل بلینک پیج کے سامنے آئے گی تو یہ کیا ہوتا ہے، جو پاور کنٹرولر یہ آن ہو جاتا ہے. یہ جب آن ہوتا ہے تو اس کو کیا کر دیتے ہیں، اس کو چارج کر دیتا ہے. تو جب یہ چارج ہو جائے گا تو جب یہ انک ڈراپ یہاں سے نکلیں گے تو یہ بھی کیا ہو جائیں گے، یہ بھی چارج ہو جائیں گے. تو پہلے کیا تھا کہ جب نوزل ورڈ کے سامنے ہوگی تب یہ جو ہے نا پاور سینٹر آف رہتا ہے، لیکن جب نوزل بلینک پیج کے سامنے آتی ہے تو یہ نوزل کیا ہو جاتا ہے، آن ہو جاتا ہے. پھر جب نوزل وہ ورڈ کے سامنے جاتا ہے پھر یہ آٹومیٹیکلی آف ہو جاتا ہے. پھر وہ بلینک پیج کے وہ اسپیس کے سامنے آتی ہے پھر آن ہو جاتا ہے. یہ سلسلہ کنٹینیو رہتا ہے کہ جب نوزل کے سامنے وہ ورڈنگ کے سامنے نوزل آئے گی تو یہ پاور سینٹر آف رہے گا. جب پاور سینٹر آف رہے گا تو یہاں پر بھی کوئی چارج نہیں ہوگا. اور جب ڈراپس یہاں سے نکلیں گے تو کیا ہوگا، ان پر کوئی چارج نہیں ہوگا. وہ جا کر جو ورڈ ہمارا ہوگا اس کو کیا کر دیں گے، اس کو پرنٹ کر دیں گے. لیکن جب وہ بلینک پیج کے سامنے سے گزرے گا تو یہاں سے کیا نکلیں گے، یہاں سے ڈراپس. یہ پاور سینٹر آن ہو جاتا ہے اور اس پہ کیا کر دیتا ہے، چارج لگا دیتا ہے. تو جب یہاں سے ڈراپس نکلیں گے تو یہاں پر کیا ہو جاتا ہے، یہ چارج ہو جاتے ہیں پیج. تو الیکٹروڈس کے بعد یہاں پر ہوتی ہے ڈیفلیکٹنگ پلیٹ، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، کیپیسٹر. پیرالل پلیٹ کیپیسٹر ہوتا ہے. تو یہاں پر ایک ڈیفلیکٹنگ پلیٹ ہوتی ہے اور یہاں پر ایک ڈیفلیکٹنگ پلیٹ ہوتی ہے. اب جو ڈیفلیکٹنگ پلیٹ ہیں تو اگر آپ نے یہ جو ڈراپس ہیں ان پر جب یہ نکلیں گے وہاں سے الیکٹروڈ سے، جب یہاں سے الیکٹروڈ سے نکلیں گے تو ان پر کیا آ جاتا ہے، پازیٹیو چارج آ جاتا ہے. کیونکہ جب بھی کسی چیز کو رب کرتے ہیں تو اس میں سے جو لوزلی باؤنڈ الیکٹرونز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، وہ ریموو ہو جاتے ہیں. ہم نے الیکٹروسٹیٹکس میں پڑھا تھا کہ کسی پر چارج انڈیوس کرنے کے 3 میتھڈ ہیں. ان میں سے ایک میتھڈ کیا ہے کہ آپ اس کو رب کریں. جب آپ رب کریں گے اس میں سے جو لوزلی باؤنڈ الیکٹرونز ہوں گے وہ کیا ہوتے ہیں، ریموو ہو جاتی ہیں. تو وہ پھر الیکٹرون ڈیفیشینٹ ہو جاتا ہے. اس میں اس پر کیا چارج آ جاتا ہے، پازیٹیو چارج آ جاتا ہے. تو یہ ڈراپ جب الیکٹروڈ سے نکلیں گے تو یہ اس کے ساتھ وہ رب ہوں گے تو کیا کریں گے، یہاں پر چارج انڈیوس ہو جائے گا. تو یہاں پر پازیٹیو چارج انڈیوس ہو جائے گا. تو یہاں پر پھر آپ نے کیا کرنا ہے، جو پلیٹس یہاں پر بھی آپ نے اس کو پازیٹیولی چارج کرنا ہے اور یہاں پر یہ نیگیٹو چارج ہوگا. اب یہ جو ڈراپس آ رہے ہیں ان پر چارج کیا پازیٹیو ہے یہ، تو پازیٹیو ان کو کیا کرے گا، ریپیل کرے گا اور جو نیگیٹو اس کو کیا کرے گا، اٹریکٹ کرے گا. تو یہ کیا کریں گے، یہ تو پازیٹیو ریپیل کرے گا، نیگیٹو اٹریکٹ کرے. تو یہ جو انک ڈراپس ہیں یہ اس پیج کی طرف جائیں گے نہیں. یہ جو خالی پیج ہے یہاں پر اے، یہاں پر ایل اور یہاں پر آئی. تو یہ جو بلینک اسپیس تھی یہاں پر وہ کیا کریں گے، پیج جائے وہ انک جائے گی نہیں بلکہ نیچے آ جائے گی. یہاں پر کیا ہوتا ہے، گٹر لگا ہوتا ہے. یہ ساری انک یہاں پہ چلی جاتی ہے. اب آپ سوچیں گے یہ جو انک جب وہ بلینک پیج کے سامنے آتا ہے تو انک ڈیفلیکٹ ہو جاتی ہے کیونکہ اس پر چارج آ جاتا ہے ڈیو ٹو ڈیفلیکٹو پلیٹس. کیونکہ پازیٹیو اس کو ریپیل کرتا ہے، نیگیٹو اٹریکٹ کرتا ہے تو وہ اپنا پاتھ چینج کر لیتی ہے. تو وہ کہاں پہ چلی جاتی ہے، گٹر میں چلی جاتی ہے. اس کا مطلب وہ ویسٹ ہوگی. نو، جو وہ انک وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتی ہے تو وہ انک ویسٹ نہیں ہوتی بلکہ کیا ہوتا ہے، یہ گٹر ہوتا ہے. تو یہاں پر پھر کیا ہوتا ہے، واپس جو پاور سپلائی جو ہمارا انک والا کنٹینر ہوتا ہے وہ انک کیا چلی جاتی ہے، وہاں پہ چلی جاتی ہے. پاور کنٹینر سے واپس پھر وہ پمپ میں جائے گی. پمپ میں کیا کرے گی، نوزل سے جائے گی. اور جب وہ ورڈنگ کے سامنے آئے گا تو یہ سارا سسٹم کیا ہو جائے گا، آف ہو جائے گا. تو جب یہ آف ہو جائے گا تو انک پر کوئی وہ چارج نہیں ہوگا. جب انک پر چارج نہیں ہوگا تو جو پیج
ہمارا اس پر کیا ہو جائے گا، یہ ورڈ پرنٹ آؤٹ ہو جائے گا. جب خالی اسپیس آئے گی تب یہ آن ہو جائے گا. یہ الیکٹروڈ سسٹم، یہ اس کو چارج کر دیں گے. پھر یہ ڈیفلیکٹنگ سسٹم میں آئے گا، اس کو کیا کریں گے، ڈیفلیکٹ کر دیں گے. ڈیفلیکٹ کرنے کے بعد یہ گٹر میں جائے گا اور وہاں پر دوبارہ یہ کنٹینر جو انک کنٹینر ہے اس میں چلا جائے گا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بلینک پہ وہ اسپیس ہوتی ہے وہاں پر انک نہیں لگی ہوتی، تو ہمیں صرف اور صرف ورڈنگ فارم میں ہمارا جو پرنٹ آؤٹ وہ نکلتا ہے. تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کے کوئی پوائنٹ کلیئر نہیں ہوا تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. آپ مجھے فیس بک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں. فیس بک پہ میرا پیج ہے فزکس ورلڈ کے نام سے. تو اس کے علاوہ مجھ سے وہ کمنٹ سیکشن میں آپ اس کا کوئی بھی ڈاؤٹ آپ پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو نوٹس چاہیے ہو تو وہ نوٹس بھی آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں. آپ کو PDF میں ہینڈ ریٹن نوٹس ایزی فارم میں آپ کو فری آف کاسٹ وہ آپ کو پرووائڈ کر دیے جائیں گے. تو لاسٹ پھر اگین ریکویسٹ ہے، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کرو، اپنے فرینڈ سے شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکے. تھینک یو ویری مچ.